میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرے کریں گے۔ ناظرین، نگران حکومت قائم ہو گئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہیں اور کاکڑ صاحب نے آتے ہی عوام کے کڑاکے نکال دیے ہیں۔ پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، پٹرول کی قیمت میں 17.5 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد اب یہ ہو گیا ہے 290 روپے 45 پیسے کا، یعنی تقریباً 291 روپے کا۔ ڈیزل ہو گیا ہے 293 روپے 40 پیسے کا، یعنی تقریباً 294 روپے کا۔ اور ڈالر جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، 301 روپے کا آج اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور میں کل مارکیٹ میں گیا تو وہاں پہ ڈالر لینے والوں کی لائن تھی، بچوں کو فیسوں کے پیسے بھیجنے تھے مگر ڈالر مل نہیں رہا تھا۔ حالات ملک کے ایسے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کی کچھ یقینی صورتحال نہیں ہے۔ راجہ ریاض جو کہ بہت بڑے اپوزیشن لیڈر تھے، وہ کہتے ہیں کہ فروری 2024 میں الیکشن ہوں گے۔ بڑوں نے فیصلہ کیا، اب یہ دہی بڑے کون ہیں پتہ نہیں۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ تھے، طاقتور مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن جو ہے نومبر میں ہونے ہوتے تو نواز شریف اب تک آ جاتے، وہ تو ہوں گے فروری میں، تو آئین تو کہتا ہے 90 روز میں ہوں۔ تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی کیا؟ اعلی عدلیہ اس کی اجازت دے دے گی؟ سپریم کورٹ اس کی اجازت دے دے گی کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کو فروری 2024 تک آگے لے جایا جائے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ہارون الرشید صاحب سے۔ اور یہ جو نگران حکومت ہے کتنی غیر جانبدار ہے، کیونکہ نگران وزیر اعظم نے سب سے پہلی سیاسی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے کی ہے۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے سربراہ عمران خان کو جیل میں ترجمے والا قرآن مجید بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، اور بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگ ان کا جو ان کے مخالفین ہیں مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ترجمے والا قرآن پڑھتے ہیں۔ کیوں ہارون صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا گڑبڑ گھوٹالا چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے وہ لطیفہ شیر کے شکار والا؟ جنگل کے جانوروں نے مل کے شکار کیا، شیر نے اور سب جانوروں نے مل کے، تو وہ جو شکار کیا گیا اس کے 3 ڈھیر لگائے گئے۔ تو شیر نے کہا کہ ایک حصہ میرا ہے اس لیے کہ میں شکار میں شریک تھا، صحیح، اور دوسرا حصہ میرا اس لیے ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تیسرا حصہ جس میں ہمت ہے وہ اٹھا لے۔ ہاں، بات تو جائز ہے، یہ ہے طاقت، یہ ہے کاروبار حکومت کل۔ آپ کانسٹیٹیوشن کو روتے رہتے ہیں، آئین، دستور، کمزور پارلیمانی روایات، ماڑے بندے کون سی ہیں۔ کس دن یہاں اس ملک میں دستور نافذ تھا؟ 73 کا دستور دیا جی، بھٹو نے بڑا کمال کر دیا جی، ایک ہفتے کے بعد 6 ترامیم پیش کر دی تھی اور ایمرجنسی لگا دی تھی، اور ہمیشہ ایمرجنسی رہی ہے۔ بیچ میں کچھ پیریڈ آیا، آزادی کا پیریڈ کون سا ہے؟ غلام اسحاق خان نے ایک دن مسودہ منگوایا اپنا میڈیا کے بارے میں آرڈیننس کا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب حکومت تھی بے نظیر کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو گوارا نہیں تھی، انہوں نے ایک اتحاد بنایا تھا، IJI، اسلامی جمہوری یہ اتحاد۔ اسلام کے نام پہ بنتا ہے اتحاد۔ اسلام جو ہمیشہ بڑا مظلوم ہے اسلام۔ اسلام اقبال نے کہا تھا اسلام مسلمانوں کا کام آتا ہے، مسلمان کبھی اسلام کا کام نہیں آئے۔ اور سب سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ حب وطن جو ہے نا، یہ جرائم پیشہ لوگوں کے آخری ماجگاہ ہے، اس سے زیادہ مذہب ہے۔ جتنا مذہب کو استعمال کیا گیا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، کسی چیز کو، جو چیز جتنی قیمتی ہوگی ظاہر ہے اتنا ہی اس کو استعمال۔ یہ وائزین لاکھوں روپے لیتے ہیں واز کرنے کے مذہب کے نام۔ وہ جی وائزین، ذاکرین، وہ علامہ جواد نقوی نام ہے جی، وہ ایک نیا آدمی ابھرا ہے لاہور جس میں اعتدال ہے اور جو اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ مولانا اسحاق بھی تھے، مولانا اسحاق تھے، مولانا اسحاق تو خیر ایک نادر مثال ہیں۔ وہ فرقہ واریت سے اس طرح اوپر اٹھے کہ انہوں نے دنیا کو ششدر کر دیا۔ جی، ان کے اپنے مکتب فکر نے ان کی مذمت کی، حالانکہ اہل حدیث تھے مگر وہ سب نہیں کچھ بھی نہیں، مسلمان تھے وہ، مسلمان تھے، ٹھیک ہے بڑی جی۔ باصول بات دیکھا جی، جو بات وہ صحیح سمجھتے تھے وہ کہتے تھے، آج لوگ انہیں سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، سادہ سے ان کے لیے آدمی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جواد نقوی بھی ایک ایسے مبصر کے طور پہ ابھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توفیق میں اضافہ بڑی کرے۔ مخالفت ہے ان کی، اور جتنی مزہ ایسے آدمی کی مخالفت ہی ہوتی ہے، ایسے آدمی کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ میں گیا حشر میں جس دم تو صدا یوں آئی، دیکھنا دیکھنا وہ کافر دیندار آیا۔
قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہتے تھے. کہا گیا. مولانا مظہر علی اظہر نے ہاں کافر اعظم کہا. شورش کاشمیری نے لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ میں نے دیکھا, مجھے پتہ چلا, اچانک کمرے میں چلے گا, مولانا مظہر علی اظہر کے پاس روپیہ تھا بہت جو کانگریس سے انہوں نے لیا تھا, تو وہ بے چین ہوئے. اور مطلب وہ نوجوان آدمی تھے, جیلیں کاٹی تھی. ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں, بوئے گل نال آئے دل دودھ چراغ محفل, آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں, یعنی رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں ایسے واقعہ. اور قلم پھر اس کی نثر, بڑے نثار تھے, نثر تو ایسی عمدہ لکھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بھاگا ہوا سری نگر پہنچا. اس زمانے میں لاہور سے سری نگر پہنچنا آپ اندازہ آسان نہیں تھا. تو عطا اللہ شاہ بخاری وہاں سے پہنچے, نیلا گنبد میں جلسہ کیا, اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی, اور کہا کہ میری عمر بھر کی کمائی مظہر علی اظہر تم نے برباد کر دی. یہ تھے وہ صاحب جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. فرق یہ ہے کہ قائد اعظم نے کبھی اس کا نوٹس ہی نہیں لیا, کبھی مینشن ہی نہیں کیا, کبھی جواب ہی نہیں دیا. قائد اعظم تو بڑے آئین کے پابند آدمی تھے, کبھی جیل میں بھی نہیں گئے. اب آئین کا کیا بنا ہارون صاحب؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آئین وہ چیز ہے جو دل سے مانی جاتی ہے. جس طرح ایمان دل میں ہوتا ہے, ویسے تو کوئی زبان سے بھی کہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے دلوں میں نہیں جھانک سکتے. جب دل ہی نہیں مانتا, کس کا؟ آئین کا, سب کا, عوام کا تو نہیں, عوام تو ایک مجبور ہے نا. جو آدمی جس کے پاس اختیار ہے. ہم مری روڈ پہ آ رہے تھے, 40 سال پہلے کا واقعہ ہے, پولیس والے نے روکا, کوئی ٹریفک کے خلاف ورزی کی. ہمارے دوست تھے, اب تو بڑے نیکوکار ہو گئے, مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو وہ انہوں نے روکا, جب انہوں نے جیب سے ایک کارڈ نکال کے دیا اس کو, اس نے سلوٹ کیا. ہاں جی, ایک دوسرا واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نے پہلے بتایا تھا. میں نے کہا چودھری کیا دکھایا اس کو؟ اس نے کہا پریس کلب کا کارڈ دکھایا. ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں دکھایا, پریس کا کارڈ دکھایا. اچھا, یہ آگے ہوتا ہے جو خیر آباد کا پل ہے ٹکا, اس پہ لازماً آپ کو 50 روپے دینے پڑتے تھے پل کراس کرنے کے لیے. کچھ آپ جا رہے ہیں, بس آپ 50 روپے دیں گے. میں نے کراچی میں دیکھا ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ ایسے کمال کا واقعہ ہے. میجر عامر صاحب جو ہے نا, وہ مفرور تھے. کیوں؟ بے نظیر کی حکومت. اچھا, بے نظیر کی حکومت آ گئی. ہر ایک کے ماتوب ہوتے ہیں, ان کے وہ ماتوب تھے. اچھا, وہ اپنا ہمیں پتا تھا وہ کہاں ہے, مجھے پتا تھا, چند اور آدمیوں کو پتا تھا. ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے. ملتے اس طرح تھے کہ سڑک سے ٹیکسی لیتے تھے. کار تو خیر ہمارے ہوتی نہیں تھی, تو ٹیکسی پہ ہی جانا ہوتا تھا. مگر یہ ٹیکسی بھی یہ احتیاط سے منگاتے تھے, رینٹ کار کے بجائے یا کسی دوست سے گاڑی مانگنے کے بجائے سڑک سے ٹیکسی لیتے تھے تاکہ کوئی پیچھا نہ کرے. اب ان کے گاؤں پہنچتے تھے, اکثر تو وہ بزد ہو جاتے تھے, تباً فیاض آدمی ہے کہ نہیں ٹیکسی کا کرایہ میں دوں گا. اچھا خیر, وہ خیر آباد پل پہ ہمیشہ وہ 50 روپے ہم دیتے تھے. ایک دفعہ مرحوم خلیل ملک جو ہے وہ سامنے والی سیٹ پہ بیٹھے تھے, تو وہ ہم کیا دیتے, وہ ٹیکسی والا دیتا تھا, وہ شامل ہوتے تھے کرائے میں کہ بھائی 600 روپے کرایہ ہے, دراصل 550 ہے تو 50 روپے اس کے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک اخبار کا نام لے کر جس کی بڑی وہ تھی سرکولیشن نہیں, جس کی دھاک تھی, دھاک. اردو کی تو ووکیبلری ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ٹی وی والوں نے اردو کی ووکیبلری کا بیڑا ہی غرق کر دیا, اور انگلش میڈیم اسکولوں اس کی تدفین کر کے رہے گا. ٹی وی جو ہے نا اردو کی تدفین کر کے رہے گا. جب تک تدفین نہیں ہوگی نا مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا بھی, یہ مطمئن نہیں ہوگا. اب آپ بھی تو مین اسٹریم میڈیا کہہ رہے ہیں نا. ہاں, تو میں بھی مین اسٹریم میڈیا کا. اچھا, وہ اپنا جو ہے اس نے کہا ادھر آؤ. ملک صاحب کو تو بجی آدمی تھے اور بات کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے کہا ادھر آؤ. پولیس والے سے کہا, پہلے تو ان کے لہجے سے اور ٹائی سے اور اس سے مرغوب ہو گیا. مرغوب اسی سے اس نے دیکھا کہ کوئی افسر ہے, لگتا بھی تھے افسر ملک صاحب, یہ تو معطل کرا دے گا. اچھا, انہوں نے کہا کیا بات ہے, جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فلاں اخبار کا ایڈیٹر ہوں. ایڈیٹر نہیں تھے ویسے لگتے تھے. تو یہ اس کو نا سیکوینس میں آپ سمجھیں, اس میں پاز نہیں ہے. اس نے کہا جی میں فلاں اخبار کا ایڈیٹر ہوں.
انہوں نے کہا ملک صاحب چائے پیو گے یا روٹی کھاؤ گے؟ تو یہ الیکشن نہیں کرانا، چائے پیو گے یا روٹی کھاؤ گے، یہ ہے آئین، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں اعلیٰ عدلیہ اس بات کی اجازت دے گی، اعلیٰ عدلیہ اجازت دے گی۔ ہالٹ غالباً وہ جگہ ہے، اگر میں نام اگر بھول رہا ہوں دوسری بات ہے۔ قائد اعظم گاڑی پہ تشریف لے جا رہے تھے، شام کو گھومنے کے لیے جاتے تھے، آخری دنوں میں کہیں کھانے پہ بھی جاتے تھے، دل بہلانے کے لیے، بھوک لگتی نہیں تھی۔ تو وہ واپس آ رہے تھے تو وہ اپنا گیٹ بند تھا ریل کا، تو ڈرائیور گیا جا کے، اس نے پوچھا بھائی کتنی دیر ہے گاڑی آنے میں؟ ان کا 10 منٹ ہے جی۔ تو انہوں نے کہا گورنر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم تشریف فرما ہے، تو 10 منٹ ہم تو 1 منٹ میں گزر جائیں گے، تو آپ لوگا پھر بھی آپ کے پاس 8 منٹ ہوں گے۔ واپس آیا، اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، قائد اعظم تو آپ کو پتا کہاں معاف کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں اجازت لیے بھی 10 منٹ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اگر میں پابندی نہیں کروں گا تو کون پابندی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور مری روڈ پہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ لیاقت باغ کے پاس وہ سرخ سگنل عبور کرتے ہوئے گزر گیا اور کہا مجھے کون روک سکتا ہے؟ اچھا ایک بھٹو کی بات نہیں ہے، کس نے آئین پامال نہیں کیا ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ اجازت دے گی۔ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ الیکشن کو کہتی ہے، اس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ صاحب، قاضی فائزی ججوں کا صاحب، انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جج جو ہیں کہ وہ سفارشیں نہیں سنتے، ٹھیک ہے، سب تو نہیں، اچھے بھی ہیں۔ آج جسٹس بابر ستار نے وہ ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کی جواب طلبی کی ہے، شہریار آفریدی کے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، توہین عدالت کی فرد جرم لگے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا۔ جو جج انصاف کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کرتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اپنے اندر کا لالچ اور خوف سہمے وہ طاقت تو ایک نفسیاتی چیز ہے، اور ججوں کا کیا رونا ہے، میڈیا کا کیا حال ہے، پولیس کا کیا حال ہے، سیاسی لیڈروں کا کیا حال ہے۔ برے ہیں ہی، اعلیٰ عدلیہ تو بحصول ہے۔ نہیں کون سا معاشرے میں کوئی جزیرے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک بچے نے کہا تھا نا کہ بادشاہ ننگا ہے، باقی تو سب کو زرتار لباس نظر آ رہا تھا نا۔ لیکن اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جج چپ ہیں۔ اب وہ 14 سال کا ارسلہ، میں نے بارہا باپ مر گیا، بارہا وہ جملہ دہرایا ہے، ایک بار پھر دہراتا ہوں، مجھے ان سے عقیدت بھی بہت ہے، اور ان کے علم کی وجہ سے، عقیدت کوئی ویسے نہیں ہے۔ جنید نے جو حسین بن منصور حلاج سے کہا تھا جب اپنے کشف و کرامات بیان کر چکا، تو انہوں نے کہا، جنید نے کہا حسین، ہم تو منصور ایسے کہتے ہیں، منصور تو اس کے باپ کا نام تھا، جیسے پرویز مشرف کو ہم مشرف کہتے ہیں، اس کا نام تو پرویز تھا، تو مشرف تو ان کے والد کا نام تھا۔ انہوں نے کہا حسین یہ کاروبار دنیا ہے، ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن یورپ امریکہ میں نہیں ہوتا ہے۔ یورپ امریکہ میں تو بھائی قانون نافذ ہے نا، کینیڈا میں نہیں ہوتا، ویتنام میں آسٹریلیا میں ایک آدمی نے، ویتنام میں ایک سولجر نے، کچھ امریکی سپاہی نے حالت جنگ میں کچھ بے گناہوں کو مار ڈالا، شہریوں کو، یعنی وہ مد مقابل فوجی نہیں تھے، ویسے تو کارپیٹ بمبنگ کی تھی، آپ کو یاد ہی ہے، مار ڈالا۔ تو پریزیڈنٹ نے اسے خط لکھا، تنبیہ کی، نہ وہ خط نہیں لکھا، تنبیہ کی، اسے بیان جاری کیا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس نے خط لکھا پریزیڈنٹ کو، Who the hell you are؟ عدالت پوچھ سکتی ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو جہاں قانون ہے، قانون کبھی بھائی ہمارے ہاں بھی کبھی قانون تھا، کبھی کچھ تو تھا ہی نا، نہیں تھا وہ بھائی، یہ گیا گزرا آدمی اپنا جہانگیر، وہ نور جہاں کر رہی تھی اپنا تیر اندازی کر رہی تھی، ایک اجنبی کو جا لگا اور اس نے کٹہرے میں کھڑا کیا، اور وہ تو انہوں نے بارشوں نے معاف کر دیا، ورنہ تو یہ تو اس کی سزا تھی، اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ میرا کیا بنتا تمہارے بغیر۔ وہ تو گئے گزرے زمانوں میں بھی کچھ انصاف کا کچھ خیال رکھا جاتا تھا۔ اب بچوں کو پکڑ رہے ہیں، عورتوں کو ہراساں کر رہے ہیں، پولیس والے کیا کر رہے ہیں؟ جھنڈا نہیں لے کے جا سکتے، وہ جھنڈا کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ وہ جھنڈے سے ڈرے ہوئے ہیں، جھنڈا تو نظر آ رہا ہے ریگستانوں میں، کتنے کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں،
برفانی علاقوں میں کوئی پہاڑوں کی قانون چوٹیوں ہے پہ کہ آپ جھنڈا نہیں لے دریاؤں میں سکتے، تیر رہے ہیں لوگ، ایک کسی جھنڈا پارٹی اٹھائے کا ہوئے جھنڈا ندیوں میں تیر لہرانے رہے پہ ہیں. کوئی پابندی ہے؟ سپریم کورٹ کوئی واضح کرے. پابندی نہیں ہے، سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کس چیز کا نوٹس لے؟ نوٹس لے تو کرے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. حکمرانی آئین کی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کی. اب تو وہ نہیں ہے، اب بھی رانا ثناء اللہ ہی ہے. نہیں اب تو کاکڑ صاحب ہے. وہ جی کاکڑ صاحب کیا بیچارے، کاکڑ صاحب کو کاکڑ صاحب بیچارے ہیں. اپنی آخر میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں گے بیچارگی. کیا بہت معمولی آمدن کے آدمی ہیں، 4,000 روپے انکم ٹیکس دیا. نہیں، میرا تو اس سے بہت زیادہ ہے. نہیں آمدن کا ہے وہ. میں نے ان کا گھر دیکھا ہے، اچھا، سادہ سا گھر ہے، وہ تو چھوٹے سے باغات مڈل کلاس کے آدمی ہیں. وہ مڈل کلاس کے آدمی ہیں، وہ کوئی زردار آدمی نے. نواز شریف نے 5,000 روپے ٹیکس دیا تھا 95 میں 96 میں. عثمان بزدار نے بھی عثمان بزدار نے 0 ٹیکس دیا، 0. 80,000 روپے آمدن دکھائی، جو ارب روپے کمائے ہیں بطور وزیر اعلیٰ کے، وہ کہاں گئے؟ 1 ارب روپے تو اس کے سیکٹری نے، کیا نام تھا سیکٹری کا، اس نے کمایا، اس کے پرنسپل سیکٹری نے. نام اور اس کے کلیگ نے ایک نے کہا کہ بس کرو یار، کتنے پیسے کما لیے. انہوں نے کہا ڈونٹ وری، آئی اینڈ چیف منسٹر آر آن دا سیم پیج. چھوٹے چھوٹے بچے، آئی اینڈ چیف منسٹر آر آن دا سیم پیج، ڈونٹ وری. چھوٹے چھوٹے بچے گرفتار ہو رہے ہیں. توسہ شریف میں ایک 8-9 سال کے بچے کو گرفتار کر لیا. کوئی ارسلان ہے، اسے دوسری مرتبہ گرفتار کر رہے تھے 3 مہینے کے بعد، تو اس کا باپ جو ہے ہارٹ اٹیک ہو کے وہ ہو گیا. اس کی جو بہن ہے اس کا آپ نے سنا ہے، آواز سنی ہے؟ بڑا افسوس. آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے، اس آواز کی. آپ پولیس پہ کچھ تو کنٹرول ہونا چاہیے. حکمران پولیس کو اجازت دی گئی ہے بے رحمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی، اور اس پہ اتنا یہ پچھتائیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو اپنی حیوانی عادات کے حوالے کر دے، وحشت کا اختیار دے دیتے ہیں، پھر وہ وحشت جب بروئے کار آدمی آتی ہے تو آدمی نہیں رہتا. ہاں، کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو، قانون کس لیے ہے؟ مجرموں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، بے گناہوں کو تحفظ دیا جائے. عمران خان اٹک جیل میں قید ہیں. ایک بہت چھوٹے سے جیسے کہ ڈیتھ سیل ہوتا ہے، اس میں ان کے پاس ایک ہی بالٹی ہے جس سے وہ، اس کے اندر ہی ان کا واش روم ہے، کموڈ ٹائپ یا جو بھی وہاں پہ ہے جگہ، بیت الخلاء کے طور پہ کمرے کے اندر ہی ہے. اسی کو وہ بالٹی سے فلش کرتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں. ٹوٹا ہوا ڈونگا ہے، یعنی بدبودار کمرہ ہے، کیڑے مچھر. اور ان کو قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ انہوں نے مانگا تھا، وہ فراہم نہیں کیا گیا. مجھے لگتا ہے ہارون صاحب یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان مزاحمت نہیں کر سکیں گے اور جلدی ٹوٹ جائیں گے. ان کے مخالفین یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ابھی تک تو وہ ٹوٹے نہیں. آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو مولوی حضرات مذاق اڑا رہے ہیں کہ قرآن مجید انگریزی میں کیوں پڑھ رہے ہیں، انگریزی ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہیں. بھائی جس آدمی نے جو زبان پڑھی ہے بچپن سے اور وہی اچھی طرح سمجھتا ہے، اردو وہ پڑھ سکتا ہے، اردو بولتا ہے. اب اکثر لوگوں سے بہتر اردو بولتا ہے، لیڈروں سے. اردو وہ پڑھ سکتا ہے. انگریزی پڑھنے میں جیسے ہم اردو زیادہ روانی سے پڑھتے ہیں، انگریزی اتنی روانی سے نہیں پڑھ سکتے. ہماری تعلیم اردو میں ہوئی ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ایک آدمی قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ کیا اہم کام دنیا میں کہ ایک مسلمان کے لیے جو اہم ترین چیزیں، اہم ترین، یعنی نماز فرض ہے، مگر قرآن پڑھے بغیر کون آدمی اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ ہاں جی. بائی دی وے، مولانا زکریا نے تبلیغی جماعت کے جو تھے وہ مولانا مودودی کی تفسیر پہ اعتراضات کیے ہیں، اور اس پہ ان کی جو کتاب تھی خلافت ملوکیت، اور کل رات وہ میں نے پڑھے، سارے ہی غلط. یہ مولویوں کا ایک کام ہے، حالانکہ وہ اتنے بڑے منصب کے آدمی تھے. مولویوں کا ایک کام ہے نکتہ چینی کرنا اور کرتے ہی چلے جانا. ہیں جی، وہ کیا اقبال کا شعر ہے، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے سے جنت و حور و بہشت. میں بھی حاضر تھا وہاں جب ملا کو ملا حکم بہشت. عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے سے جنت و حور و بہشت. بحث و تکرار اس اللہ کی بندے کی سرشت، جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت، خوش نہ آئیں گے سے جنت و حور و بہشت و بہشت. وہ بھائی قرآن پڑھ رہا. سوال یہ ہے کہ جو بہت اہم لوگ ہیں ہمارے، ڈاکٹر اسد ہے،
ڈاکٹر اسد کس زبان میں پڑھتے جی قرآن؟ انگلش میں پڑھے، انگلش میں انہوں نے ترجمہ کیا، اور ان کی کتاب جو ہے روڈ ٹو مکہ بہت ہی اعلیٰ کتاب، اگر 1000 سال میں لکھی جانے والی اہم ترین کتابوں کی فہرست بنائی جائے عالم اسلام میں تو اس کو شامل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مولوی قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ کو مغالطہ، تراویح تو پڑھتے ہیں، نہیں آپ کو مغالطہ ہے تراویح پڑھنا، مطلب تراویح پڑھنا تو ٹھیک ہے، کار ثواب ہے، سمجھتے ہیں اس کو مدرسوں اگر یہ سمجھتے ہو مدرسوں میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، آپ مدارس میں فقہ اور حدیث پڑھائی جاتی، مجھے لگتا ہے آپ مدارس میں جاتے نہیں جاتے، میں مدارس میں جاتا ہوں، مدارس میں بہت کم قرآن پڑھایا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ امام شافعی کے مطابق یہی پڑھیں گے آپ، یہ امام احمد بن حنبل، یہ امام ابو حنیفہ، یہ نہیں کہ اس پہ غور کرو۔ مولانا مودودی نے کہہ دیا کہ ایک پروفیسر بھی جو قرآن عربی سمجھتا اور قرآن کو سمجھتا وہ پڑھا سکتا، اس پہ ایک ہنگامہ اٹھا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا جی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا جی، حالانکہ انہوں نے کہا جو سمجھتا ہو، پروفیسر ضروری نہیں، جبہ امامہ ضروری نہیں ہے، سمجھنا ضروری۔ اقبال سے زیادہ کون قرآن کریم کو سمجھتا تھا؟ کون اقبال سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھتا تھا؟ کسی شخص نے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ ممکنہ انگریزی ترجمہ پڑھا، خاص وہ تو عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، ساری زبانیں جانتے تھے۔ ان مولویوں میں کوئی ایک صفت مومن کی ہے؟ اس مولوی کا مجھے اچھے علماء بھی ہیں، یہ کوئی کسی کا نام بھی مجھے بتایا نا، اچھے جو ہے نا، کچھ اچھے ہوں گے، ظاہر ہے نام ہے بیچارے، نہیں ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک جانتا ہوں یہاں مولوی صاحب سے، وہ تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے، مدرسے سے اپنی زمین بیچ کے گزارا کرتے تھے، یہاں مری کی طرف جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پہ ہے، اور بھی تو، اور بورڈ کی، اسلام آباد بورڈ کی ٹاپ 20 پوزیشن میں سے 10 لے جاتے تھے، حالانکہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے طلبہ، افسوس مجھے نام بھول گیا، تعلیم قرآن شاید کیا نام۔ تو ایسے لوگ استثنائی طور پر تو ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیا، کنڈیشن ہے ہدایت کے لیے۔ یُؤْثِرُونَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اِثار کرتے ہیں خواہ تنگ دستوں۔ آپ مجھے وہ مولوی دکھائیں جو اثار کرتا ہو، ہاں جی؟ اچھا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہلوں سے الجھ سے نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہ یہودی فلانا یہودی ایجنٹ ہے، فلانا فلاں کا ایجنٹ ہے، فلانا فلاں کا ایجنٹ ہے۔ اچھا جی، عافین الناس کاظمین الغیظ، جناب امام حسن پہ پیالہ الٹ دیا اس نے غلطی سے، غلام نے شوربے کا، تو اس نے کہا کاظمین الغیظ، آپ خاموش ہو گئے۔ عافین الناس، کہا تم آزاد ہو، یہ تھے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب ادھر آئے نا، آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حیدرآباد ٹریبیونل بنا، وہاں بڑے بڑے لیڈر ولی خان بزنجو یہ وہ رکھے گئے، لیکن بڑی اچھی طرح ان کی ٹیک کیئر کیا گیا، ایوب خان کے زمانے میں بھی شہزادوں کی طرح رکھا ایوب گیا۔ خان کے زمانے میں اب یہ اتنی گندگی میں کیوں؟ اب جب پستی کی طرف جاتا ہے آدمی، ایک آپ دیکھیں نا بالا کوٹ پہ سرجیکل اسٹرائیک ہوئی تھی، کیا کہتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم نے اس کو بے تقویم پر پیدا کیا، کیا انسان کی شکل و صورت بنائی، اس کی سماعت و بصارت، اس کا چہرہ مورا، اس کا پیکر، کیا حسین مخلوق بنائی۔ جی وہ پرانی دیکھیں نا انسان کی نسلیں حضرت آدم سے پہلے کی، آپ کو گھن آنے لگتی ہے۔ وہ تو جواب، خیر انسان تو تھا، وہ جواب دہ انسان تو نہیں تھا، اس پہ پیغمبر تو نہیں اترے، وہ اس کو مر کے اٹھنا تو نہیں تھا، لیکن ثم رددناہ اسفل السافلین، انہوں سے گھٹیا سے گھٹیا، یہ بھی ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا اسفل السافلین۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ کرکٹ بورڈ نے جب یہ جاتا ہے یار کوئی ماتم اس پہ ہونا چاہیے، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کل شب یا آج صبح یہ احساس ہوا کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے، کبھی مجھے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ ماتم کرنے کو جی چاہا کہ کرکٹ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کتنے سروے ہوئے، 150 سال کی کرکٹ کی تاریخ کا بیسٹ کپتان کون ہو سکتا ہے، تو اس میں اس کا نام تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اور بھی تھے۔ اب جو پی سی بی نے ویڈیو بنائی ہے، پی سی بی نے ویڈیو بنائی ہے، فلم ہی رانجھا بنے گی، اس میں یوچک ہوگا،
اس میں کھیڑے ہوں گے، اس میں ہیر ہوگی، اس میں راجہ نہیں ہوگا. آپ وسیم اکرم کو نہیں نکال سکتے، وہ تو خیر اس نے تو ورلڈ کپ جیتا. وسیم اکرم کو نکال کے پاکستانی کرکٹ کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں. جی وقار یونس، وسیم اکرم، ہاں جی، عبد القادر، یس، میاں داد. آپ اتنے یعنی تنگ دل اور اتنے متعصب ہو گئے، اتنے چھوٹے دل و دماغ ہیں. یہ اب شرم کی بات، نگران حکومت کی تو پہلی شرط ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو. یہ غیر جانبدار، انہوں نے تو کہا پچھلی پالیسیاں جاری رکھیں گے. نہیں، معاشی پالیسیاں ساری نہیں. معاشی پالیسیاں اس کی کیا تھی؟ لوگوں کو خون نچوڑنے اس کی معاشی پالیسی تھی نا. ذمہ دار ٹیکس نہیں دیں گے، دکاندار 24 لاکھ ٹیکس نہیں دیں گے، صنعت کار آدھا ٹیکس دیں گے. سگریٹ پہ 300% اضافہ ہوا ہے، اضافہ 300% ہوا ہے. یہ نہیں کہ 300% اضافہ ہے. ٹیکس ریکوری کم ہو گئی ہے. اس کا کیا مطلب؟ جعلی سگریٹ بک رہا ہے. اس کا مطلب چوری بڑھ گئی ہے. جو کارخانہ دار بنا رہے ہیں وہ پیسے کھا جاتے ہیں، FBR والے کھا جاتے ہیں. تو پالیسیاں کون سی ہیں جس کو جاری رکھا؟ بجلی چوری نہیں رک رہی، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے 25%. اور پھر ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام الیکشن کرانا ہے. بالکل واضح الیکشن نہیں ہو رہے. اگر فیبری میں ہوں گے، مارچ میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں رہے. فیبری مارچ کا کیا سوال ہے؟ ہارون صاحب، بجلی کے بل بہت بڑھ گئے، 50 سے 65 روپے. 7 قسم کے ٹیکس ہیں، 7 قسم کے. لیکن بجلی کا گردشی قرضہ 2300 ارب روپے ہو گیا ہے. وہ کم نہیں ہو رہا کیونکہ چوری نہیں رک رہی. وہ $10 بلین تو ہر سال اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ ابھی میں سن رہا تھا خبریں کہ 80 کلو چرس برآمد ہوئی ہے. او بھائی، چرس تو ظاہر ہے یہ اس علاقے سے یعنی قبائلی اضلاع سے آئی ہوگی نا، افغانستان یا افغانستان سے آئی ہوگی. تو سڑک پہ اتنا راستہ اس نے طے کر لیا. آج ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں آپ گاڑیوں پہ وہ ٹریک نہیں لگا سکتے، تلاشی نہیں ساری کی ساری پولیس کرپٹ ہے. یعنی انڈیویجول ہیں 90-95%. انڈیویجولز ہوتے ہیں. ذوالفقار چیمہ ہے، ڈاکٹر سڈل صاحب تھے، اور بہت سے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں جی. اپنا احسان صادق ہیں، اور ہیں بہت سے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہوں گے. شعیب دستگیر تھے، اور بڑے اچھے. لیکن اوورآل پولیس کرپٹ اور مجسٹریسی کو کرپٹ ہوئے نصف صدی سے زیادہ زمانہ گزر. فرشتے نازل ہوں گے ٹھیک کرنے؟ نہیں، یہی رول ماڈل ہوتے ہیں. اصلاح کی جاتی ہے. جب آپ پولیس کو کہیں گے کہ سیاسی قیدی کے گھر کا سامان اٹھا کے لا سکتے ہو، اس کے بعد آپ وہ اپنی مرضی کا کوئی کام بھی کرے گا نا. میں نے غلام اسحاق خان صاحب سے پوچھا، جی غلام اسحاق خان صاحب آپ صدر رہے ہیں اور پاپڈا کے چیئرمین رہے، اور یہ رہے وہ، کوئی منصب نہیں ہے جس پہ آپ نے اہم طویل ترین کیریئر تھا، نائب تحصیلدار سے شروع ہو کے صدر بنے. کرپشن کیسے رک سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کرپشن 2 چیزوں سے رکتی ہے. ایک موزوں ترین آدمی لگائیں اور ایک مانیٹرنگ کریں. انہوں نے کہا سندھ تاج پروجیکٹ جو ہے یہ میں اس کا نگران تھا، ابڈا کے چیئرمین جو تھے. تو میں نے ایک صاحب کو لگایا، صوفی کچھ نام بتایا انہوں نے کہا ٹھیکیدار روتے تھے، آتے تھے ہیں جی کہ جی یہ صوفی بات نہیں سنتا. تو میں نے کہا، جیسے ان کا لہجہ تھا صوفی، وہ کہتے صوفی. تو میں نے کہا جو بھی مسئلہ ہے بتا، میں حل کروں. جو بھی مسئلہ ہے صوفی کو نہیں بدل سکتا. جب آپ مطلب یہ ابھی ایک DIG لگایا گیا ہے جو کرپشن کر کے بھاگ گیا تھا، اس کو واپس لایا گیا ہے. یہ IG اسلام آباد کا، یہ پنجاب کا، ہاں جی. یہ چن کے جب آپ اس طرح کے لوگوں کو لگائیں گے. آخری سوال میں ہارون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جاتے جاتے جلدی سے بتائیے کہ یہ الیکشن کمیشن نے سروے کرنے پہ، پولز کرنے پہ پابندی لگا دی ہے کہ کون سی جماعت پاپولر ہے کون سی نہیں، تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہاں کیوں پابندی؟ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سیدھا سادہ قانون پاس کریں. دیکھیں نا 15 ممبر تھے اس دن، انہیں کر لینا چاہیے تھا کہ اب بھی کسی طرح صدر صاحب کو رام کر کے ان سے آرڈیننس جاری کروا لیں کہ ووٹ ہمیں دکھا کے ڈالا جائے گا، کسی ایسی پارٹی کو نہیں ڈالا جائے گا جو شرپسند ہو، اور شرپسند سب جانتے ہیں کون ہے، سارے عوام ہی ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں.